آج ایک ایسے موضوع کے اوپر ہم واپس سے سمرائز کرنے کی کوشش کریں گے جو کہ آبویسلی پوری دنیا کی اخبارات کا، ٹیلی ویژنز کی خبروں کا زینت بنا ہے، اور وہ ہے امریکہ کا افغانستان سے انخلا اور 20 سالہ جنگ جو تھی اس کے وہ کس طرح اختتام تک پہنچی کہ دنیا کے سب سے طاقتور ترین ملک جو ہے وہ ایک جگہ سے بھاگ رہا تھا، اور جہاں سے بھاگ رہا تھا وہاں پہ اس کے الائز جو تھے وہ ان کے جہازوں پہ سے لٹک لٹک کے گرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ کسی بھی طرح وہ ایک ملک سے نکل جائیں، جس ملک کو امریکہ نے اربوں ڈالر سے انجیکٹ کر کے ایک فوج دی. اس فوج کے پیچھے پھر وعدے کھڑے کیے، ان وعدوں کے ساتھ ایک پوری حکومت کھڑی کی کہ اب یہ آخرکار لاکھوں لوگوں کی منجمد کردہ ایک اتھارٹی بن گئی ہے، ایک اسٹیٹ بن گئی ہے، اور اب یہ قائم رہے گی. انٹرنلی ایک دوسرے کو امریکن بتا رہے تھے کہ سال بھر تک تو قائم رہے گی، لیکن ہوا یہ کہ چند دنوں کے اندر کابل کے دروازوں پر طالبان تھے، جبکہ امریکہ کا وہاں سے انخلا شروع ہوا، اور نتیجتاً ہیلی کاپٹرز آف روف ٹاپس، جس طرح ویتنام میں ہم نے امیجز دیکھے تھے اسی ہم نے امیجز دیکھے. یہ تو ہو گئی امریکہ کی ڈیفیٹ. دوسری طرف اس کو پوری دنیا نے ملبہ جب اتارنے کی کوشش کی تو پاکستان پہ ڈالنے کی کوشش کی کہ جیسے ہم کیونکہ ان دی آفٹر ماتھ ہم بہت بڑے لوزر نہیں تھے جس طرح دنیا کے باقی ممالک تھے، کیونکہ ایک ایسی ٹیم سامنے آ رہی تھی طالبان کی جس کے ساتھ ہمارے مذاکرات رہے تھے، فیسیلیٹیشن رہی تھی. ہم ان کو نیکسٹ بیسٹ آپشن کم از کم سمجھتے تھے، شاید اس حکومت سے بہتر آپشن بھی کبھی کبھی سمجھنے لگے. ہم افغانستان کی حکومت اشرف غنی صاحب کے انڈر کم از کم کو انڈیا الائڈ سمجھتی تھی، امریکن پپٹ اینڈ انلیجیٹمیٹ سمجھتے تھے. یہ تو ہماری اباؤٹ فارن پالیسی لائن تھی. لیکن اس کے علاوہ ہماری ایک اور اباؤٹ لائن یہ تھی کہ ہم کہیں بھی دہشت گردی کو سپورٹ نہیں کرتے، اور ہم کہنا کبھی کریں گے. لہٰذا پاکستان کے اوپر جو ملبہ گرا وہ امریکہ کو ایک ڈسٹریکشن بھی چاہیے تھی کہ وہ ایک بار پھر سے 20 سالہ جنگ، ایک لانگسٹ وار اپنی ہسٹری میں، ہار کے کیوں نکل رہا ہے اور بغیر کسی پلان کے کیوں نکل رہا ہے. یہ سب دنیا کے لیے آیا ہے. اسکیپ گوٹ جو ہے وہ پاکستان سمجھتا ہے کہ پاکستان کو بنایا جا رہا ہے. اسی کی نظر میں ایک سردی آئی ہے پاکستان اور امریکن تعلقات کے اندر، جو کہ حالیہ دنوں میں اتنی سردی اسامہ بن لادن کے ہٹ کے بعد سے میں نہیں سمجھتا کہ کبھی بھی آئی ہو. اور اسامہ بن لادن کو جب اسیسینیٹ کیا تھا، جب مارا گیا تھا یہاں پر ایبٹ آباد میں، تو سردی پاکستان کے غصے کی وجہ سے تھی. اس دفعہ سردی جو ہے وہ امریکہ کے غصے کی وجہ سے سمجھی جا رہی ہے. اور یہ تعلقات کے اندر کچھ اس طرح ہے کہ ہمارے وزیر اعظم سے بات نہیں ہوئی ہے پریزیڈنٹ آف دا یونائٹڈ اسٹیٹس کی، کئی ماہ ہو گئے ان کے انسٹال ہوئے ہوئے. اس کے علاوہ جو روایتی دورے ہوتے ہیں اور پاکستان کو جس طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے اس سے کہیں چھوٹے لیول پہ ٹریٹ کیا جا رہا ہے. اور دورہ آج پہلی دفعہ امریکن پاکستان اگر آئے ہیں تو ایک انڈر سیکرٹری آف اسٹیٹ آئی ہیں، اور وہ آنے سے پہلے انڈیا سے ہوتی ہوئی آئی ہیں، اور انڈیا میں وہ یہ مکالمہ کر چکی ہیں آن دا ریکارڈ کہ ہم پاکستان سے کوئی براڈ لیول کانورزیشن کرنے نہیں جا رہے ہیں، بہت اسپیسیفک چیزوں کی باتیں کرنے جا رہے ہیں. یعنی کہ لگ بھگ ایک تنبیہ کر دی ہے کہ آپ کچھ زیادہ ایکسپیکٹیشنز نہ رکھیں، اور نہ ہم نے آپ کو کوئی بہت زیادہ ہائی ایکسپیکٹیشنز پہ رکھا ہوا ہے. نتیجتاً جس کی وجہ سے فارن آفس میں یہ ڈیلیگیشن جو ہے وہ آج کوئی بہت گرم جوشی سے نہیں ریسیو ہوئی. اس سب کچھ کے حوالے سے ہم نے بات کرنے کے لیے وحید صاحب دعوت دیا آج محمود جان بابر صاحب کو. مجلسی صحافی ہیں، اور انہوں نے یہ جو طالبان کا لیٹسٹ کیپچر آف کابل ہے اس کو براہ راست کور بھی کیا ہے. اس کو دیکھنے کے لیے پاکستان سے بائی کار ٹریول بھی کیے تھے، اس کے کئی ٹریول لاگز بھی لکھے ہیں. obviously ایکسپرٹ آن دا ریجن ہے. اگر آپ اس انٹروڈکشن میں کچھ ایڈ کرنا چاہیں تو پھر ہم محمود صاحب کے پاس چلیں. آئی تھنک میرے لیے انٹرسٹنگ یہ ہوگا کہ اب آئندہ جب طالبان کی حکومت بن چکی ہے تو اس کو کہیں اب سیبوٹاج کرنے کی کوششیں کہاں سے ہوں گی، اور اس کو سٹیبلائز ہونے کے حوالے سے اگر پاکستان کا اس وقت جو رجحان ہے اس کو کاؤنٹر کرتے ہوئے کہیں وہاں پہ ڈی سٹیبلائز کر کے انسرجنسیز کو تو نہیں کہیں سے جو ہے وہ سپورٹ ملے گی. کیونکہ اگر تو وہی ڈیزائنز تھے انڈیا کے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں ایون امریکہ کے اپون لیونگ، کہ وہاں پہ ایک طرح کا یا تو حکومت رہے غنی صاحب کی یا پھر تناؤ رہے کم سے کم، اور ایک کنٹرول کیوس والی سچویشن رہے جہاں سے کنٹرول کر سکیں وہ ریجن کو، یا ڈی سٹیبلائز رکھ سکیں کچھ ایریاز کو جن کو وہ چاہتے ہیں ڈی سٹیبلائز کرنا. تو کیا اس پالیسی کو اب ہم پروان چڑھتے دیکھیں گے کہ طالبان جو ہے اس کے خلاف کنسپیرسیز ہوں، ان کو ریکگنائز نہیں کیا جائے، ان کو جو سپورٹ ملنی اس وقت ہے وہ نہ ملے، اور اس لحاظ سے پاکستان بھی پھر دوسری طرف کھڑا نظر آئے گا. اور یہی
میرا سوال ہوگا ہمارے ایکسپرٹ سے کہ کیا ہم آئندہ جو آنے والا وقت ہے، اور امریکہ کا آپ نے جو پریمس لے کیا کہ امریکہ کی جو مسٹرسٹ اور ڈس سیٹسفیکشن ہے ان کی اپنی امبیرسمنٹ میں پاکستان کے الیجڈ رول کے حوالے سے آگے پلے آؤٹ کس طرح ہوگی پاکستان کے انٹرسٹ کے لیے، اور اس میں طالبان کی حکومت کو ڈی سٹیبلائز کرنا اور وہ کنٹرول کیوس کا جو ایجنڈا بتایا جاتا ہے اس کو پرپیچویٹ کرنا تو کہیں شامل نہیں ہے؟ آپ بتائیے سر۔ اچھا، سب سے پہلے السلام علیکم، بہت شکریہ۔ بات شروع کرنے سے پہلے میں ایک 3 حوالے دینا چاہوں گا اگر آپ اس کو لوگوں کو سمجھنے کے لیے۔ آج 3 باتیں ہوئی ہیں۔ ایک امریکی وفد آیا ہے اسلام آباد، اس وفد کے فوراً بعد پاکستان نے یہ ضرورت محسوس کی ہے کہ اس کی عسکری اور جو اس کی سیاسی قیادت ہے وہ بیٹھیں اور ان باتوں پہ فوری طور پہ جائزہ لیں، کوئی فیصلہ کریں جو امریکیوں نے انہیں آفر کی ہیں افغانستان کے حوالے سے۔ اور جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو اسی وقت افغانستان کے ایک شہر میں دوسرا دھماکہ ہوا۔ دوسرا دھماکہ کب سے؟ پچھلے جمعے کو ایک دھماکہ ہوا جب ذبیح اللہ مجاہد جو ہیں ان کی والدہ کے لیے ان کی دعا ہو رہی تھی ان کی وفات پہ، وہ دھماکہ ہوا تھا، اس میں بھی کافی لوگوں کی جانیں گئی تھی۔ آج دوسرا دھماکہ ہوا ہے۔ کلیئر کٹ میسج ہے کہ ہر جمعے کو ایک دھماکہ ہوتا رہے گا اور اس وقت تک یہ حالات ایسے رہیں گے جب تک طالبان سے جو دنیا کو چاہیے، جب تک طالبان ان ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پہ نہیں آتے۔ لیکن وہ تو ان کی طالبان کے ساتھ بات ہے۔ پھر پاکستان کی طرف اگر آتے ہیں تو اس پہ بھی آنے سے پہلے میں ایک بات بتاؤں کہ اس بار آنے والے طالبان پچھلی جو 96 میں آئے تھے اس وقت سے بدلے ہوئے ہیں یہ طالبان۔ اس وقت جب وہ آئے تھے تو وہ خود ایک فاتح کے طور پہ آئے تھے، وہ اپنے ساتھ کوئی دشمن لے کے نہیں آئے تھے۔ یہ اس بار دنیا جب ان کے بارے میں اندازہ لگا رہی ہے کہ وہ طالبان کیپیبل ہیں کہ وہ حالات کو کنٹرول کر سکیں، لیکن وہ اپنے ساتھ کئی دشمن لے کے آئے ہیں۔ کچھ دشمن ان کے انویزیبل ہیں اور کچھ دشمن ایسے ہیں کہ جو کہ سامنے ہیں، جو دنیا میں بات چیت کر رہے ہیں، اور ان کے بات چیت کے حوالے سے وہ ڈپلومیسی ہو رہی ہے اس وقت دنیا میں۔ پاکستان میں بھی جو اس وقت یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو ہمارے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان سے یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ وہ افغانستان میں طالبان کی حکومت کو جو اس وقت مدد فراہم کر رہے ہیں، اگر وہ مدد اسی طرح فراہم ہوتی رہی تو آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ ہماری سینٹ میں ایک بل پڑا ہوا ہے، اور اگر وہ بل پاس ہوتا ہے تو پھر آپ کو نتائج کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ 2 اسپیسیفک باتیں ہوئی ہیں میرے خیال میں، ہماری معلومات کے مطابق 2 اسپیسیفک باتیں ہوئی ہیں کہ پاکستان کو جو کچھ اس نے اب تک کیا وہ بس ٹھیک تھا، اس پہ شاید ہم کچھ نہ کہیں اگر آپ ہمیں ڈرونز کے لیے یہ اپنی سرزمین استعمال کرنے دیں، اور دوسرا جو ہم کہہ رہے ہیں کہ افغانستان کی اس حکومت کو اپنے پیروں پہ کھڑا ہونے کے لیے جو آپ دنیا کے ساتھ بات کر رہے ہیں اور جو آپ یہاں پہ مزید کوششیں کر رہے ہیں، ان کوششوں کو کم کر دیں۔ اور ہم یہ دیکھیں گے کہ اگر آپ کی طرف سے یہ کوششیں کم نہ ہوئی تو پھر وہ بل پڑا ہوا ہے، وہ بل آئے گا، وہ بل جب آئے گا تو اس کا نقصان دیکھیں ہوگا۔ اس میں تشویش کی بات بڑی واضح طور پہ پاکستان کے لیے یہ ہے کہ ارادے پھر لگتا ہے کہ بین الاقوامی قوتوں کے اور امریکہ کے یہی ہیں کہ طالبان کو سٹیبلائز نہیں ہونے دینا، لہٰذا اس خطے میں اور اس ریجن اسپیسیفکلی افغانستان کے ارد گرد جو ہے سٹیبلٹی لانے کا کوئی کسی قسم کا ارادہ وہاں نظر نہیں آتا، بلکہ اس کے برعکس جو ہے وہ کنسپریسی ہیچ کی جا رہی ہے۔ تو اگر اسی طرح ہوتا ہے اور پاکستان دوسری طرف کھڑا ہے تو یہ صرف بل کی بات نہیں رہے گی کہ سینٹ میں ایک بل پاس ہو جائے گا، ہم پہ سینکشن لگ جائیں گے، یا آئی ایم ایف سے ہمیں لون اچھی قسطوں پہ نہیں ملیں گے۔ اس سے بات آگے بھی جا سکتی ہے کیونکہ یہ بہت جیو پولیٹیکل اور ریجنل پرائیورٹیز ہیں امریکہ کی اور ویسٹرن پاورز کی، اور اگر پاکستان دوسری طرف کھڑا نظر آتا ہے تو آپ کے خیال سے پاکستان کے لیے علاوہ اس سینٹ کے بل کے پولیٹیکلی ریال پولیٹک میں کیا جو ہے وہ اثرات ہو سکتے ہیں، اور یہاں چائنا کا کیا رول ہو سکتا ہے؟ دیکھیں اس ساتھ یہ اس وقت تک پچھلی بار پاکستان نے سب سے پہلے طالبان کو ان کو ریکگنائز کر کے ان کو تسلیم کیا تھا، ایک حکومت کے طور پہ ان کو تسلیم کیا تھا۔ اب تک پاکستان نے ایسا نہیں کیا، پاکستان نے بھی نہیں کیا، چین نے بھی نہیں کیا، اور روس نے بھی نہیں کیا۔